اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، صغرا کو دم نارا بہت یاد کیا، ہاتھوں سے جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا یہ دل وہ ہے کہ مدینہ نبی کا ویرا ہے، یہ دل وہ ہے کہ مدینہ نبی کا ویرا ہے، سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گیا ہے، غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے، اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں ہے، بطول نکلی ہے مرقات سے خاک اڑانے کو، حسین جاتے ہیں عمار کے بخشوانے کو، یہ دل وہ ہے کہ
کس کی سواری آئی، رن میں جب بال ہوئے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی داری آئی، اٹھ میرے لالیے ایمان، اٹھ میرے لالیے مشتاق تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے اماں ہے تمہاری آئی، نہ تو حوض ہے نہ میں ملنا مالے بیٹا، ننگے سار اونٹ پر اماں ہے تمہاری بیٹا، آئے آفت گلا اپنا کٹایا بیٹا، آپ آفات سے چھٹے ماں کو پھنسایا بیٹا، منتیں مانتی تھی جب کہیں نیند آتی تھی، تم کو بہلال میں شب یوں ہی کٹ جاتی تھی، اے میرے باں کے سپاہی تیری میات کے نثار میں رہوں یا نہ رہوں، گھر میرا آباد رہے، رن میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الموجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قالت فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما نعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْحَمَ۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، ماتمداران فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، ہماری آج یہ ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے 5ویں اور آخری مجلس ہے۔ آج شب شہادت ہے اور روز شہادت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا عاشورہ سے کم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے غم منانا چاہیے جیسے ہم عاشور کو مناتے ہیں۔
ہم نے خطبہ شہزادی آپ کے سامنے، جسے خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں، وہ پیش کیا، اور میں نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ اسے خمسے میں مکمل کرنا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جبکہ مقدمات کو چھوڑا ہے میں نے، خطبے کی تمہید کو میں نے چھوڑا ہے، خطبے کا انٹروڈکشن میں نے نہیں کرایا ہے، اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کری ہے، صرف اور صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، عربی عبارت بھی نہیں پڑھی، اس کا متن نہیں پڑھا میں نے، اور کتاب اس لیے لے کر کے بیٹھا ہوں تاکہ شہزادی کا خطبہ، چونکہ طویل خطبہ ہے، جس میں میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ آپ تک پہنچا دوں اور اسے مومنین کرام استفادہ کر سکیں۔ آج بھی وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، دیکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا تو اسے کریں گے، چونکہ اس کے بعد پھر ایک مجلس مجھے اللہ اکبر میں پڑھنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آج جو بحث ہے وہ وارث ضمیر رسالت اور فدق کی بات ہے، وراثت کے حوالے سے اور فدق۔ شہزادی کونین فرماتی ہیں، مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے قانونی حق، اپنے ورثے سے زبردستی محروم کیے جانے پر خاموش رہوں؟ یعنی ایک چیز تو یہ شہزادی نے واضح کر دیا کہ وراثت، یہ جو ورثہ ملا ہے وہ قانونی ہے، غیر قانونی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر فاطمہ جیسی ہستی یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ قانونی حق، تو قانونی یعنی دنیاوی قانون بھی اس میں ہے اور دینی قانون بھی ہے، خدا کا قانون بھی ہے، ہر طریقے سے وہ جائز ہے، اور وہ بھی زبردستی تم ہمیں محروم کرنا چاہتے ہو، جبکہ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ اے ابو قحافہ کے بیٹے، حضرت اول، اے ابو قحافہ کے بیٹے، خطاب حضرت اول سے بھی کیا اور ابو قحافہ کے بیٹے سے کہا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کی کتاب میں کیا یہی لکھا ہے کہ تمہیں تو اپنے باپ کا ورثہ مل جائے، مجھے اپنا ترکہ پدری نہ مل پائے؟ یعنی تم اپنے باپ کا تو ورثہ پا جاؤ، تم اس کے حقدار ہو، لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ بڑے اچنبھے میں ڈال دینے والی بات ہے، شہزادی کہہ رہی ہے تو بہت اچنبھے میں ڈال دینے والی بات ہے۔ اچھا بتلاؤ تو صحیح، تم لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب سے رشتہ توڑ کر اسے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، چونکہ قرآن تو تم مانتے نہیں ہو، اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں ہو، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تم نے، پس پشت ڈال دیا ہے، ورنہ قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث قرار پائے، قرآن مجید میں وارث سلیمان داؤد، سلیمان کس کے وارث قرار پائے؟ داؤد کے وارث قرار پائے۔ اور یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے خاص بندے زکریا نے یوں دعا کی تھی، یعنی اس مقام پر شہزادی کونین نے
قرآن مجید کی آیت پیش کری کہ شاید اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن مجید میں تو یہ موجود نہیں ہے، تو شہزادی نے اس کی دلیل پیش کر دی سامنے کہ اگر قرآن کی بات بیچ میں لاتے ہو، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں جیسا لکھا ویسا فاطمہ کے ساتھ کیا گیا، کوئی غلط نہیں کیا گیا، تو فاطمہ نے قرآن سے مثال پیش کر دی، دلیل دے دی۔ پروردگارہ، جناب زکریا کی دعا، پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو تو مجھے اپنے کرم سے مجھے ایک ایسا جانشین عطا کر، اپنے کرم سے کیا عطا کر؟ ایک جانشین عطا کر۔ کون دعا کر رہا تھا؟ جناب یحییٰ ابن زکریا دعا کر رہے ہیں، جو ایسا وارث عطا کر، ایسا جانشین عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی ورثہ اسی کو ملے۔ ایسا وارث، اگر وراثت پانا حق نہیں ہوتا انبیاء کی اولاد کا، تو پھر اللہ کو پلٹ کے جواب دینا چاہیے تھا کہ یحییٰ ایسی دعا نہ کرو، داؤد کے لیے ذکر نہ کرتا، لیکن نہیں، ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو چونکہ خدا کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، لہذا اس نے مثالیں قائم کر دی قرآن مجید میں۔ جو مثالیں ہیں وہ ہمیشہ اسی اعتبار سے کام ہوتا رہے گا۔ اس خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی کتاب میں ہے کہ خون کا رشتہ رکھنے والے ہی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ جو خون کا رشتہ رکھتے ہیں وہی حقدار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے باپ نے مال چھوڑا، ورثے میں بہت کچھ چھوڑا، اور محلے والے پہنچ گیا کہ صاحب اس میں تو ہمارا بھی حق ہے، چونکہ ہم محلے کے ہیں۔ برادری کے لوگ پہنچ گئے کہ صاحب ہم برادری کے ہیں، ہمارا بھی حق ہے۔ کیا کوئی پہنچتا ہے کسی مرنے والے کے یہاں؟ کہیں کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ نے آج تک سنا کہ کہیں کسی نے جا کر کے اور فوراً دعویٰ کر دیا ہو کہ سب لوگوں کو جمع کر کے کہ ہم لوگوں کا حق ہے، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے؟ ہر انسان کہے گا کہ جو اس کا وارث ہے حقدار بھی وہی ہوگا اس ورثے کا۔ تعجب کی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتے ہی پیغمبر کی بیٹی حق مانگنے کے لیے گئی، لیکن بیٹی کو مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا پیغمبر سے، وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، پیغمبر کی بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تعجب کی بات ہے، قرآن کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ یہ بھی اس کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ ورثے میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا، لڑکیوں کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، لڑکی کا بھی حق ہوتا ہے، وہ بھی حقدار ہے، بس فرق ہے، لڑکی کے 2 برابر لڑکے کو ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، اور اس کی بھی کچھ اسباب ہیں جو کچھ جائز ہیں اور کچھ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی مرنے والا کچھ مال و دولت چھوڑ کر جائے تو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے حسب دستور وصیت کر جائے۔ یہ پرہیزگار لوگوں پر ایک حق ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں، لیکن وصیت کا انتظار تو لوگ سوچتے ہیں وہ تب وصیت کریں گے جب بستر مرگ میں پہنچ جائیں گے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں بستر مرگ پہ پہنچنے کا کس کو کب موقع ملے، وصیت کا موقع ملے گا یا نہیں مرنے سے پہلے۔ اچانک آئی موت، چلے گئے،
لہذا جب موت کا وقت نہیں جانتے ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے آمادہ رہنا چاہیے، قرآن نے کہا ہے، تو وصیت بھی پہلے سے کر کے رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی معاملات نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ پھر شہزادی فرماتی ہیں ان تمام دلائل کے باوجود جو میں نے دلیلیں پیش کی ہیں، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کوئی حق نہیں رکھتی، میں اپنے باپ کی وارث نہیں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا نبی سے؟ میرا کوئی ورثہ نہیں ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی خاص آیت نازل کی ہے جس کا اطلاق میرے باپ پر نہیں ہوتا، تم پر ہوتا ہے؟ اگر ایسی کوئی آیت ہے قرآن مجید میں تو آیت تو پیش کرو۔ بہت سے لوگ آج بھی ملیں گے جو قرآن مجید کا آڑ لیتے ہیں، کہتے صاحب قرآن مجید میں موجود ہے لیکن آج تک وہ آیت نہیں پیش کر سکے۔ فاطمہ زہرا گفتگو کر رہی ہیں، کوئی بولتا کہ فاطمہ جو مثالیں جو دلیلیں آپ نے دی ہیں ان دلیلوں کے مقابلے میں ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہے، جو قرآن کی آپ نے مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں اس سے بھی مضبوط آیتیں موجود ہیں۔ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ کسی بھی بزرگ نے، کسی بھی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ہو فاطمہ ہم اس سے بہتر آیتیں پیش کرتے ہیں، آیتوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا، دلیلوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ تو جب جواب نہیں دے سکے دلیلوں کا تو پھر مان لینا چاہیے کہ فاطمہ حق پر ہیں، باقی جتنے بھی ہیں سب باطل، لیکن اپنے باطل کے اوپر ہونے پر پردہ ڈال رہے تھے، وہ سب انا پرست ہو چکے تھے، نہیں سن رہے تھے۔ اور کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے ہو، شہزادی کہہ رہی ہے، اور کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے ہو کہ دو الگ الگ مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث قرار نہیں پاتے؟ مطلب نہیں سمجھے؟ شہزادی کہہ رہی ہے کہ تم یہ تو نہیں سمجھ رہے ہو کہ میرا مذہب الگ، میرے بابا کا مذہب الگ ہے؟ اگر ایسا سمجھ رہے ہو تو بتا دو، ورنہ مذہب کے اعتبار سے تو قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایک جملہ بہت طنزیہ جملہ کہا ہے، سمجھدار کے لیے بہت کچھ تھا اس میں، یاد دہانی کرا رہی ہیں۔ شہزادی کہہ رہی کلمہ پڑھنے والوں، میرے باپ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ میرے باپ سے کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ لا الہ الا اللہ کہنا میرے باپ سے سیکھا ہے؟ میرے باپ نے اگر تمہیں کلمہ نہ پڑھایا ہوتا تو گھپ اندھیرے میں پڑے رہتے، جہالت کے اندھیرے سے علم کے نور میں لے کر کے آ گئے میرے باپ، تمہیں بینائی عطا کی، عقل کو بھی ہے کلمہ پڑھنے والوں۔ سچ بتاؤ میں اور میرے باپ ایک دین ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں اور میرے باپ ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ خاموش، کچھ بولے نہیں۔ فاطمہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ اور آپ کے بابا ایک ہی مذہب سے ہیں، دین تو آپ ہی کے گھر سے چلا ہے، یا پھر تم لوگ قرآن کے خاص اور عام احکام کے بارے میں میرے بابا سے زیادہ جانتے ہو اور میرے شریک حیات علی سے بھی زیادہ جانتے ہو، جن کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اب تم شہر علم سے اور علم کے دروازے سے زیادہ جانتے ہو تو بھائی یہ تم جانو، خدا جانے۔ ایسی بے باک گفتگو سوائے فاطمہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اچھا لو، سواری پر کاٹھی کسی ہوئی ہے، یہ مہار وہ راستہ، چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ کہاں ملاقات ہوگی؟ حشر میں ملاقات ہوگی۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ تم کہاں پر ہو، ہم کہاں پر۔ جہاں میر عدالت یعنی عدالت کا سردار، عدالت کا رہبر، میر عدالت اللہ ہوگا، تمام عادلوں کا سردار اللہ ہوگا، عدل کرنے والوں کا سردار اللہ ہوگا، جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور محمد مصطفیٰ ہماری وکالت کریں گے۔ ہم نے تو ظاہر کر دیا، اعلان کر دیا کہ جج کون ہوگا، وکیل ہماری طرف سے کون ہوگا۔ اب تمہارے پاس بھی محمد جیسا کوئی وکیل ہو تو بتاؤ۔ محمد جیسا صادق و امین وکیل ہو تو بتا دو۔ نہیں ہے۔ فرماتی ہے سنو، داوری کی جگہ عرص قیامت ہے، عدالت کی جگہ، فیصلے کی جگہ عرص عدالت، عرص قیامت ہے۔ اور جب وہ گھڑی آئے گی تو سارے باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ تم جتنے بیٹھے ہو باطل پرست اور تمہاری فکر کے جتنے بھی ہیں سب نقصان اٹھائیں گے، تم خسارے میں ہو۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے اور کون سدا رہنے والی مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ گفتگو کون کر سکتا ہے؟ جسے اپنے اعمال پر یقین کامل، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، اپنی گفتار پر، اپنی رفتار پر جسے یقین کامل ہو، وہی ایسی گفتگو کر سکتا ہے۔ اب فاطمہ نے جماعت انصار سے گفتگو کری، جماعت انصار کی طرف متوجہ ہوئی، اور متوجہ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، جوان مردوں، ملت کے بازوؤں، اسلام کی مدد کرنے والوں، کیونکہ جماعت انصار بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی، میرے حق میں یہ غفلت، تم تو ملت کے بہادر تھے، تم تو اسلام کے بہت جوان تھے، اور آج میرے حق میں یہ غفلت برت رہے ہو۔ اس درجہ تساہلی اور میرے ساتھ انصاف کرنے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب؟ اے جماعت انصار، بڑی امیدیں وابستہ تھی میرے بابا کو تم سے، اور ہمیں بھی تم سے امیدیں وابستہ تھی۔ ایسا نہیں کہ ہم تمہاری حالات سے اور حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر نامدار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جن شخصیتوں کی تعظیم کی جائے ان کی اولاد کا احترام بھی ضروری ہے؟ اللہ اکبر! غور کریے یہ جملہ، پہلے سب سے خطاب، سارے لوگوں سے گفتگو کی، کسی نے جب یہ نہیں کہا فاطمہ بیٹھ جاؤ اور فاطمہ کے احترام نہیں کیا تو سوچا انصار کو ذرا ہم جھنجھوڑیں، شاید انصار جھنجھوڑنے میں، ان کو ہلانے میں شاید یہ بیدار ہو جائیں اور سمجھ تو لیں کون گفتگو کر رہا ہے، کل کے یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔
کیا میرے بابا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کی عزت ہو، جس رہبر کی عزت ہو اور جن شخصیتوں کی تعظیم کی جائے ان کی اولاد کا بھی احترام کرو؟ کیا تم بھول گئے میرے بابا کی اس گفتگو کو؟ کس تیزی سے تم بھول گئے، افسوس ہے۔ تم نے بدعتیں پھیلائی اور کتنی جلدی تمہارے چھپے ارادے سامنے آ گئے۔ حالانکہ میرے مقصد میں تعاون کر سکتے تھے، تم میری مدد کر سکتے تھے، تمہارے پاس زور بازو ہے، قوت ہے، اور میرا منشا پورا کرنے کی سکت بھی رکھتے تھے، تم طاقت رکھتے تھے، لیکن تم نے تساہلی کی۔ کیا اب تم یہ بہانہ بناؤ گے کہ محمد تو اس دنیا میں نہیں رہے؟ ہاں، ان کی رحلت ایک عظیم سانحہ ہے، بابا کا جانا ایک عظیم سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ اسلام کی عمارت میں وہ دراڑ پڑی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چوڑی ہوتی جا رہی ہے، بہت بڑا رخنا ہے، ایسا شگاف جسے کسی طور بھرا نہیں جا سکتا۔ میرے بابا کے جانے، ان کے رخصت ہو جانے سے زمین پر اندھیرا چھا گیا ہے، اس حادثے کے باعث سورج گہنا گیا ہے، چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی ہے، ستاروں کی رونق جاتی رہی ہے، سارے ارمان خاک میں مل گئے، پہاڑوں کی شان و شوکت میں فرق آ گیا۔ پیغمبر کریم کے سفر آخرت سے نہ ہماری کوئی عزت رہی اور نہ حضور ہی کے احترام کا لحاظ رکھا گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر کے سفر آخرت یعنی ان کے اللہ کے ہاں جانے سے نہ ان کی عزت کا خیال رکھا گیا، نہ ہمارا احترام باقی رہا۔ جب تک وہ حیات تھے ہمارا احترام بھی تھا، ان کا احترام بھی تھا، اب وہ چلے گئے تو ہمارا بھی احترام ختم ہو گیا، ان کا احترام بھی ختم ہو گیا۔ شہزادی فرما رہی بخدا یہ بہت بڑی واردات اور عظیم حادثہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ صحن عالم میں ان جیسا کوئی دل ہلا دینے والا واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ چشم فلک نے کبھی اتنی بڑی مصیبت نہیں دیکھا، آج تک آسمان نے اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کی کتاب نے پیش گوئی کر دی تھی، اور لوگ قرآن حکیم کی ان آیتوں کو اپنے اپنے گھروں میں شام و سحر زور زور دھیمی آواز میں اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ موت برحق اور قبل ازیں، اس سے پہلے کہ خدا کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا، سب کو جانا پڑا خدا کی بارگاہ میں۔ یہ قدرت کا ایک حتمی فیصلہ ہے، اس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بس محمد اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور پیغمبر بھی گزر چکے ہیں، اب اگر وہ وفات پا جائیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے میں، اب اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا اشارہ ہے فاطمہ کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا پیغمبر کی وفات نہیں ہوئی، شہادت ہے، زہر دیا گیا۔ فاطمہ اشارہ کر رہی ہے کہ پیغمبر قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں، سمجھدار کے لیے سب کچھ ہے۔ تو کیا تم پیچھے پھر جاؤ گے، مڑ جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے، یعنی اپنے سابقہ مذہب کی طرف چلے جاؤ گے؟
کافر تھے تو کافر ہو جاؤ گے، عیسائی تھے تو عیسائی ہو جاؤ گے، یہودی تھے تو یہودی ہو جاؤ گے، مشرک تھے تو مشرک ہو جاؤ گے، نصارہ تھے تو نصارہ ہو جاؤ گے، مجوسی تھے تو مجوسی ہو جاؤ گے، جو تھے وہ ہو جاؤ گے۔ اور جو منحرف ہوگا اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک بات سن لو تم سب، شہزادی کہہ رہی ہیں تم یہ مت سوچنا، اس خیال میں نہ رہنا کہ منحرف ہو جاؤ گے، چونکہ معلوم تھا ان کا ارادہ کیا ہے۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب محمد اس دنیا سے رخصت ہو اور کب یہ قابض ہو جائیں، کب یہ اپنے مذہب میں پلٹ جائے۔ شہزادی نے کہا کہ تمہارے پھر جانے سے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس کے مذہب پہ کوئی فرق پڑے گا، چونکہ وہ قادر ہے۔ البتہ جو خدا کے شکر گزار بندے ہیں انہیں وہ اس کا صلہ دے گا۔ ہاں، اے قیلہ کے فرزندوں، اب سب کو آواز دی، قیلہ کے فرزندوں۔ قیلہ کون ہے؟ قیلہ کون تھی؟ قیلہ انصار کے مشہور و معروف قبیلے، اوس و خزرج۔ اس قبیلے میں جس محترم خاتون سے قابل فخر نسبت رکھتے تھے، یعنی ان دونوں قبیلوں کی جو دادی تھی محترم خاتون تھی، بہت اچھی تھی، ان کا نام تھا قیلہ بنت کاہل۔ قیلہ بنت، ان سے آواز دی۔ اور عرب میں یہ ہوتا تھا کہ آخر میں جب اتمام حجت کرنی ہوتی تھی تو ان کی ماں کی طرف سے آواز دی جاتی تھی کہ اگر تھوڑی بھی غیرت باقی ہے، یا ایسی ہستی کا نام لیا جاتا تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے اور اس سے محبت کرتے ہو تو تم اپنی غلطی پر غور کر لو، نظر ثانی کرو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ لہذا قیلہ سے بہتر نام لینا، چونکہ ان کے نام پر فخر کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسرے قبیلے والوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو قیلہ کے فرزند ہیں، فخر و مباحات ہوتا تھا، ہم قیلہ کے فرزند، ہم قیلہ کے فرزند، یہ فخر و مباحات کرتے تھے۔ لہذا فاطمہ نے سوچا کہ قیلہ کا نام اور واسطہ دے دو، شاید ان کا ضمیر جاگ جائے اور اپنی غلطی کو سمجھ کر کے اس کی اصلاح کر سکیں، اس لیے قیلہ کا نام لیا۔ حالانکہ اب فرماتی ہیں بہادری، تمہارا ترہ امتیاز اور خیر و صلاح کی خوبیاں تمہاری شناخت بن چکی ہیں، بیدار کر رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں۔ تم رسول کے پسندیدہ لوگوں میں گنے جاتے تھے اور حضور ہی کے چنے ہوئے اشخاص میں تمہارا شمار ہوتا ہے۔ عربوں کے مقابلے پر تم ہی آئے اور ہر طرح کی مشکلوں، سختیوں اور اذیتوں کا سامنا کیا۔ تم ہی تھے جو مختلف قوموں سے نبرد آزما ہوئے، یعنی ان سے لڑائی کی تم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے حضرت انسان عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی سے ناراض ہوئے تو ان کی اچھائیوں کو بلا دیتے ہیں، ایک برائی 100 اچھائی پہ غالب آ جاتی ہے، جبکہ الٹا اس کے ہونا چاہیے کہ ایک اچھائی 100 برائی پہ غالب آئے۔ ایک انسان ہے جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، دوست ہے مثال کے طور پر یا محلے کا ہے، اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، اچھی حرکت عادتیں ہیں، اچھے کام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایک غلطی کر دی اس نے، چونکہ انسان ہے، معصوم تو ہے نہیں، تو اب صاحب وہ اور غلطی ایسی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو اب حضرت انسان کیا کرتے ہیں کہ ساری اس اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں جتنی اس نے کی، ایک اس برائی کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں اور ہر ایک سے اما وہ تو بہت برے انسان ہیں، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن شہزادی نے اس مقام پر بھی یہ درس دیا ہے کہ دیکھو جس نے جو اچھائیاں کی ہیں ان اچھائیوں کو کبھی فراموش مت کرو، بلکہ ان کا بھی ذکر کرو اور انہیں بتاؤ کہ نہیں جو اچھائی کی ہے اس کا وہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
کہ ایک برائی میں ساری اچھائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. شہزادی سے کم از کم یہ تو ہم سیکھ لے سکتے ہیں کہ ہم کسی کی اچھائی کو نہیں ختم کریں گے، نہ اس میں پردہ ڈالیں گے. تم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہماری بات مانی، ہم نے جو کہا اسے دل سے تم نے منظور کیا، یہاں تک کہ اسلام کا دامن پھیل کر ہمگیر بنا اور اس کے ثمرات کا مقصوم قرار پائے، یعنی اس کے حصے دار قرار پائے. شرک کے نعرے دبے، جھوٹ کا زور ٹوٹا، ختم ہو گیا جھوٹ کا زور، جس میں تمہارا بھی بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا رول ہے. کفر کی آگ بجھی اور تخریب کاری کی جرات مات کھا گئی، کیونکہ دین کا نظام مستحکم ہو گیا تھا. مگر یہ بتاؤ کہ حقیقت روشن ہونے کے بعد تم حیران کیوں ہو، اور واقعات کے علم نشرہ ہونے کے ساتھ ان پر پردے کیوں ڈالنے لگے؟ آگے بڑھنے والے پیچھے کی طرف پلٹ گئے. تم تو آگے بڑھنے والوں میں سے تھے، اے جماعت انصار، تم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جنگوں میں آگے رہتے تھے، لیکن آج یہ میرا معاملہ ہے تو تم پیچھے ہٹنے لگ گئے. ایسا کیوں؟ کیا ریزن ہے، سبب ہے؟ کیا تم ان سے برسر پیکار نہیں ہوگے جو حق چھین رہے ہیں رسول کی بیٹی کا، جو اپنے قول و قرار سے پھر جاتے ہیں، اور جنہوں نے رسول تک کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ ہاں، انہی لوگوں نے تو زیادتی شروع کی تھی. اب شہزادی نے انصار سے خطاب کیا اور ان لوگوں کی طرف جو دوسرے اور ایک گروہ تھا، کہا کہ یہی لوگ تھے جو پیغمبر کو ملک بدر کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا، کیا تم ان کے خلاف نبرد آزما نہیں ہوگے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ انہی لوگوں نے تو زیادتی شروع کی تھی، جن کے بغل میں آج تم بیٹھے ہو، جن کے برابر میں آج تم بیٹھے ہو، انہوں نے زیادتی شروع کی تھی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جذبہ دلا رہی ہے کہ شاید بیدار ہو جائیں. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو. اسے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرا جائے. اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خاصے تناسان بن گئے ہو، اور وہ جو ریاست کا نظم و نسق چلانے کا اہل تھا اس سے کنارہ کش ہو رہے ہو. یعنی جو ریاست اور حکومت چلانے کا اہل تھا، حقدار تھا، اس سے تم الگ ہو رہے ہو. یعنی علی ابن ابی طالب وہ ذات تھی جو ریاست چلانے کا حق رکھتی تھی، اس کے اہل صرف علی تھے، کوئی اور نہیں تھا. تم اس سے کنارہ کش ہو رہے ہو. نیز تم نے اپنے لیے گنج عافیت تلاش کر لیا، تنگ دستی سے نکل کر دھن و دولت سمیٹنے میں لگ گئے ہو. اچھا، یہ بات ہے، تمہیں دولت کی لالچ دی گئی، تم دولت جمع کرنے میں لگ گئے ہو، اس وجہ سے ایسا ہے. تمہارے دل کی بات سامنے آ گئی، تم نے اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا. تم نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، اس پر تم نے اپنے اس عمل سے پانی پھیر دیا، چونکہ یہ اہم مسئلہ تھا، یہ حق کی بات تھی. اگر تم اور زمین کے سارے باسی بھی کفر کو اپنا شعار بنا لیں تو اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے. یعنی تم سب الگ ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، تب بھی اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش، یعنی حمد کے قابل ہے. مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی، اور یہ ساری باتیں اس علم و یقین کی بنیاد پر تھیں کہ بے وفائی تمہارے خون میں گردش کر رہی ہے. یہ حق ہر ایک نہیں بول سکتا، اس طرح ہر ایک نہیں بول سکتا جیسے فاطمہ بول رہی ہے. یہ درس دے کر کے گئی ہیں. پیمان شکنی یعنی وعدہ توڑنا تمہارے ذہن و فکر میں چھائی ہوئی ہے.
اور اس گفتگو کو درد کا لاوا جانو جو بے اختیار ابل پڑا ہے مسلمانوں، جو میں نے گفتگو کی ہے نا، یہ سمجھ لو کہ یہ میرے درد کا لاوا ہے، جو اتنا درد تھا جو لاوا بن کر کے ابل پڑا ہے۔ لاوا وہ ہوتا ہے جسے روکنا ممکن نہیں ہوتا، بس اس درد کے لاوے کو روکنا بھی ممکن نہیں تھا جو ابل پڑا، اور فاطمہ نے اتنی گفتگو کری۔ کلیجے کی آگ تھی جو ایک دم بھڑک اٹھی۔ اللہ، کلیجے کی آگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس فاطمہ نے اور جن کے بابا نے، جن کے شوہر نے، جن کی ماں نے اسلام کی عمارت کو بنایا ہو، اس پر کوئی دوسرا قابض ہو جائے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف۔ خون پسینہ لگایا ہے فاطمہ نے، فاطمہ کے بابا نے، فاطمہ کے شوہر نے، فاطمہ کی ماں کی دولت لگی، تکلیف تو ہوگی۔ خیر، تاب و تما جواب دے رہی تھی، رنج و غم حدوں سے گزر چکا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ میں اتمام حجت کرنا چاہتی تھی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فاطمہ اگر کہتی تو مل جاتا، یاد دلاتی تو یاد آ جاتا، جھجوڑ دیتی تو بیدار ہو جاتے۔ اتمام حجت کر دیا، کسی کے سامنے یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یاد دہانی کرانے والا نہیں تھا، خود فاطمہ بنت رسول خدا یاد دہانی کرا رہی۔ اب تم اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو اور اس پر پالان کس لو۔ اقتدار کا اونٹ ہے نا، اس پہ پالان کس لو، اس کے اوپر ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر۔ ضروری بات ہو تو میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر۔ مگر خیال رہے کہ اس کی پیٹھ لہو لہان اور پیر زخمی ہیں۔ اقتدار کا جو اونٹ ہے پیٹھ لہو لہان ہے، پھر ناجائز قبضے کا داغ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ ناجائز قبضے کا داغ آج تک نہیں مٹا، قیامت تک نہیں مٹے گا، چاہے وہ باغ فدق ہو، چاہے ولایت علی ہو، چاہے وہ خلافت علی ہو، وہ ناجائز کہلائے گا ہمیشہ، اور وہ داغ کبھی نہیں مٹے گا، چاہے کچھ کر ڈر لیں۔ نیز ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے خدا کا غضب نازل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ننگ خلائق بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ننگ خلائق۔ یعنی میں نے جو کچھ کہا اور تم نے جو کیا ہے، یہ اب سمجھ لو کہ ہمیشہ کے لیے تم ہمیشہ کے لیے ننگ خلائق، یعنی ساری مخلوق کے لیے ذلت کا باعث بنو گے، ساری مخلوق کے سامنے تم ذلیل ہوگے، ساری خلائق کے سامنے تم ننگ و عار ہو جاؤ گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ علی کا اور فاطمہ کا حق جو چھینا ہے، جب تک حقدار کو حق نہیں ملے گا ایسی رسوا ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور یہ حالت اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے وابستہ ہے جس کی لپک دلوں تک پہنچی ہے۔ تمہارے کرتوت اس قادر مطلق کے سامنے ہے، اور ستم ڈھانے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ سنو، میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں سخت عذاب کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے والا تھا۔ بہرحال تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے، پھر تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔
عزیزان محترم، یہ فاطمہ الزہرا کی گفتگو خطبہ ہے، مکمل نہیں ہو سکا۔ سوچئے ذرا، غور کریے کیسی گفتگو فاطمہ نے کی تھی۔ دل کا درد ہے جو زبان سے نکل رہا تھا، لاوا ہے زبان سے نکل رہا تھا۔ بس عزیزان محترم، سوچئے 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رہنا اور کسی مسلمان کا یہ نہ کہنا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ، دختر رسول بیٹھ جاؤ۔ شب شہادت فاطمۃ الزہرا ہے، حسن حسین زینب ام کلثوم کے یتیم ہونے کی شب ہے۔ تابوت فاطمہ زہرا اٹھے گا، احترام کے ساتھ اٹھائیے گا، لائٹیں بند ہوں گی، اندھیرے میں آپ تابوت اٹھائیے۔ عزیزان محترم، آپ تصور کریے ذرا، کل میں نے جو تھوڑے سے مصائب پڑھے تھے، دروازے میں آگ لگائی گئی، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، اور اس کے بعد جلتے ہوئے دروازے پہ دھکا مارا گیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا۔ فاطمہ نے آواز دی، فضا میرا محسن، فضا میرا محسن۔ محسن شہید ہو گئے تھے جو شکم مادر میں تھے۔ اے عزیزو، روایت کہتی کہ کئی کیل فاطمہ کی پسلیوں میں چبھ گئی تھی، جس کی بنا پر فاطمہ زہرا کی پسلی ٹوٹی تھی۔ اے عزیزو، ایک شخص تھا جو کربلا میں نام امام حسین سے ترکی کا آیا تھا، ان کی زری کے پاس بیٹھ کے پیسہ مانگ رہا تھا، حسین مجھے پیسہ دے دیجئے، مجھے پیسہ دے دیجئے، مجھے اپنے وطن واپس جانا، میرے پاس ختم ہو گیا، 3 دن سے مانگ رہا۔ ایک بی بی آ رہی ہے، لو مجھ سے لے لو۔ کہا نہیں، میں کسی کا احسان نہیں لوں گا، میں تو بس حسین سے لوں گا۔ دوبارہ پھر اس بی بی نے کہا نہیں، میں حسین سے لوں گا، کسی سے نہیں۔ تیسری مرتبہ جب پھر وہ بی بی آئی، کہا مجھ سے لے لو، میرے بیٹے کو سونے دو۔ اس نے سنا، کھڑا ہو گیا، کہا بی بی کیا مطلب آپ کہہ رہے میرے بیٹے کو سونے دو، آپ کون ہیں؟ کہا میں اس حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ کہا بی بی مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بس ایک بات پوچھنا ہے، میں یہ ہمیشہ سنتا آیا ہوں آپ کو شکستہ پہلو کہا جاتا ہے۔ فاطمہ نے سنا، کہا اے بھائی تم نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، ارے میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، میرا محسن اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اے عزیزو، حسن حسین زینب ام کلثوم نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، ننھے ننھے ہاتھوں سے فاطمہ کو آگ کے نیچے سے نکالا۔ کیسے نکالا خدا جانے، فاطمہ جانے۔ بس عزیزان محترم، آواز آئی، ابو الحسن کو گرفتار کر لیا گیا، علی کے گلے میں رسی باندھ لی گئی۔ فاطمہ نے علی کا دامن پکڑا، ایک لعین نے ہاتھ میں تلوار کا دستہ مارا، جس ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتی تھی وہ ہاتھ بھی بیکار ہو گیا۔ فاطمہ نے اپنی تکلیف کو بلایا، کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ بس عزیزان محترم، اب اس کے بعد فاطمہ چند دن حیات رہی، لیکن فاطمہ نے کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی بتایا نہیں علی سے کہ کیا تکلیف ہے۔ ایک دن خود کام کرتی ہیں، ایک دن فاطمہ فضا کام کر رہی ہے۔ جس دن اس دنیا سے رخصت ہونا تھا شہزادی کو، اس دن شہزادی نے معلوم ہے کیا کیا عزیزان محترم؟ شہزادی نے زینب ام کلثوم کے سروں میں کنگھی کی، اور کنگھی کرنے کے بعد ان کو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے سر پہ جب کنگھی کر رہی تھی تو جناب فضا نے دیکھا۔ فضا کہتی شہزادی آپ آج کنگھی کر رہی ہیں؟ تو کہا ہاں، ایک جملہ شہزادی نے کہا میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے نا کہ جب بھی کوئی رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے تو خاص کر بچیوں کے سر کے بال بکھر جاتے ہیں،
مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بچیوں کے سر کے بال بکھرے، بس میں کہوں گا شہزادی آج آپ جیسے چاہے اہتمام کر لیں، لیکن بعد شہادت حسین یہی زینب میں کلثوم ہوگی، سر میں چادر نہیں ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزیزو علی سے وصیت کی، یا علی شب کے اندھیرے میں آپ غسل و کفن دیجئے گا اور رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھائیے گا، علی فلاں فلاں کو مت بلائیے گا، آپ آئیے گا، آپ کے چاہنے والے ہوں گے۔ بس عزیزان محترم وہ دن آیا، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فاطمہ کا رخصت ہونا تھا، کوہرام ہو گیا، حسن و حسین میں کوہرام، علی کوہرام کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، شریک حیات چلی گئی۔ 18 سال کی عمر میں وصیت کے مطابق علی نے غسل دینا شروع کیا۔ ابھی غسل دے ہی رہے تھے، جس برتن سے پانی ڈال رہے تھے وہ ہاتھ سے چھوٹا، زمین پہ گرا، چیخ مارا، یا فاطمہ الزہرا! اے عزیزان محترم، فاطمہ کا نام لے کے علی روئے۔ باہر صحابہ نے سنا، وہ رونے لگے، بیویوں میں کوہرام ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، گریہ ہونے لگا۔ حسین جب علی غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، باہر آئے، صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، یا علی آپ نے کسی مارکے میں ایسے چیخ مار کے گریہ نہیں کیا، لیکن آج آپ چیخ مار کے گریہ کر رہے تھے۔ علی نے معلوم ہے کیا کیا، علی جو ہمیشہ دوسرے کے کاندھوں کو سہارا دے، دوسرے کے سر کو سہارا دیتے تھے، علی نے آج سلمان کے کاندھے میں سر رکھا۔ سلمان، فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، پتہ نہیں فاطمہ کیسے سانسیں لیا کرتی تھی۔ ارے عزیزو، ایک پسلی میں بال آ جاتا ہے، سانس لینے میں سوچنا پڑتا ہے، 3 پسلیاں ٹوٹی تھی کیسے؟ اجرکم اللہ، فاطمہ کی 3 پسلی ٹوٹی تھی، کفن پہنا دیا، حسن حسین زینب ام کلثوم کو ایک ایک کر کے بلایا، ماں سے رخصت ہو لو۔ امام حسین کھڑے ہو گئے، روایت کہتی ہے امام حسن بھی تھے، کہا جب تک اماں نہیں بلائیں گی ہم نہیں جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال، ماں کی آغوش میں آ جا۔ حسین لپٹ گئے، اماں ارے آپ کے بغیر کیسے جینا، اے اماں کربلا میں آ جائیے گا۔ ہاں میرے لال آ جاؤ گی۔ آواز قدرت آئی، اے علی حسین کو الگ کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ بس عزیزان محترم، جنازہ اٹھا، قبرستان میں لے کے آئے، بقیع میں کئی قبریں کھودی تھی تاکہ نشان قبر فاطمہ محفوظ رہ جائے۔ جب قبر میں لٹا دیا، آواز دی، یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے، اے فاطمہ اپنے بابا کو سلام کہیے گا، یا رسول اللہ آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ فاطمہ خدا